میں اس بات کو آگے لے کے چلوں سر، مجھے اس بات کو نہیں، ایک اور بات کو سر، کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس تو واقعی ٹھیک ہونا چاہیے تھا، لیکن ریسنٹلی ایک ظلم ہوا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن، پیپلز پارٹی سے امید تھی کہ اس پہ کچھ کرے گی، اس کی جگہ توجہ ہٹانے کے لیے ادھر لے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں گزارش یہ جو ایک پرسیپشن، میں نے جو پہلے آپ کے سوال کے جواب میں ایک بات کہی نا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ پرسیپشن بھی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں اس میں تھوڑا شاید آپ نے میڈیا کی بات سمجھی، پھر آپ نے حکومت کا کہہ دیا، میں یہ کہہ رہا ہوں ہم سب ذمہ دار ہیں. یہ پتہ نہیں ہمارا شاید کوئی زندگی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے کہ بعض اوقات ایک ایشو ہو جاتا ہے. مثال دیتا ہوں، دیکھیں جی گورنر کا قتل ہو گیا، اس ملک میں سارا قادری ہو رہا تھا، دیکھیں نا جی سارے لوگ روڈوں پر آ گئے، پھر دیکھیں نا جو بھی نہیں، دیکھیں گزارش یہ، اچھا ریمنڈ ہو گیا، ساری دنیا ادھر آ کے انگیج ہو گئی، پھر آخر میں ڈراپ سین کیا ہوا. اچھا کرکٹ کو آپ دیکھ لیں، اور پھر اتنا میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں سارے کام کریں. دیکھیں کھیل بہت ضروری ہے، کھیل کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنی امپورٹنس کا کیس ہو گیا ہے کہ اس سے فیوچر آف ڈیموکریسی طے ہو سکتا ہے. آئی ایگری، لیکن میں دیکھیں نا ایک بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ فوج میں بھی خوشی منائی جا رہی ہوگی کہ یہ کیس ری اوپن ہو رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی یہ کیس ہے نا، اس کو عدالت میں ایک کیس چلے، کیسز روز چلتے ہیں، کیونکہ اس میں جج صاحبان پر جو ایک سہولت بھی ہوگی، جلدی بھی فیصلے ہوں گے. دیکھیں بعض اوقات دیکھیں ایکسٹرنل پریشر آ جاتے ہیں، اگر مثال کے طور پر نہ بھی لیے جائے سم ہاؤ آر دی ادر، معاملات ایسے آتے ہیں، آپ ہر کام اس سے کریں. اور پھر دوسری بات ہے اس ملک میں اور بہت سے پرابلم ہیں، اس طرف ایکولی توجہ بالکل صحیح. ہم بلوچستان پہ بھی دیتے ہیں توجہ، بہت ساری چیزوں پہ دیتے ہیں. سر ایک بات جو سوال تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی لیگیسی کے ساتھ کمپرومائز کیا جا رہا ہے جب اس سائڈ پہ وہ بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا، دیکھیں نا میں جب میرے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اور میں کوئی سیاسی کارکن بھی نہیں ہوں کہ ایسی فضول قسم کی بات کرتا ہوں. اب سٹیزن تو ہے نا؟ نہیں سٹیزن ہوں، نہیں آئی ایگری، لیکن بات یہ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے نا، یہ ایویڈنس نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور کہیں گے کہ چونکہ ان کی حکومت ہے، اور دوسری بات میں آپ بتاؤں، بھٹو صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، میں نے پڑھا کہ جب میں مارا جاؤں گا تو ہمالیہ روئے گا. مجھے نہیں پتا اس وقت ہمالیہ رویا یا نہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جس وقت بی بی شہید ہوئی نا، تو میں کہتا ہوں ہر کوئی رویا، اور آج بھی رو رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آج بھی وہ جو فوٹیج دوبارہ چل جاتے ہیں، یا مثال کے طور پر پچھلی دفعہ پھر وہ کتاب اٹھا کے میں نے اس لڑکی کی پڑھی جس عذاب سے وہ گزری، تو دیکھیں وہ آدمی وہ پتھر ہی ہوگا. تو مجھے نہیں، میں بھٹو صاحب کو چھوٹا نہیں کر رہا، وہ بہت عظیم شخصیت تھی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بی بی شہید پر میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا، کہ مجھے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو افسوس نہ کر رہا اور رویا نہ ہو. رائٹ سر، رونے کی بات صحیح ہے، لیکن اگر ان کے اوپر بھی کسی کے کھرا مل گیا تو لوگ پھر ان کے بارے میں بھی سوال اٹھا لیں گے. سر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوتی ہے، آپ حکومت میں ہیں، اب مجرم نہیں پکڑ پائے، آپ بھٹو کی مجرموں کو کیا پکڑیں گے؟ اس دفعہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس نادیرو ہاؤس میں ہوا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر 3 اپریل کو، تو اس پہ جو پارٹی کی سینئر لیڈرز ہیں ان کو وہاں پہ بریفنگ پیش کی گئی. ٹھیک صحیح. اور جو ایک سٹیپ کی تمام بریفنگ پیش کی گئی، اور اس بریفنگ کے بعد کو ہاتھ لگا کے بتائیے گا یو آر سیٹسفائیڈ ود دیٹ بریفنگ، کیونکہ مجھے پتا ہے اس میں کیا ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میں دیکھیں ہاتھ کا بھی میٹر نہیں ہے، ہاتھ کا میٹر بھی آنے آگے ہے، پھر آپ کو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہاتھ بھی آ جائیں. تو چیز یہ کہ وہاں پہ کنکلوژن کے طور پر جو چیز سامنے آئی ہے پہلے اس کو سن لیں، پھر باقی باتیں کر لیتے ہیں. کنکلوژن کے طور پہ یہ آیا کہ اس پہ سے قاتلوں کی نشاندہی جو ہے ہوئی ہے، اور کچھ قاتل پکڑے گئے ہیں اور کچھ رہ گئے ہیں. لہٰذا یہاں پہ جو ہے باقی جو رہ گئے ہیں ان کے جو ہے بتانے کی ضرورت نہیں نام، کیونکہ دے may not get some opportunity، کوئی فراری کا راستہ نہ اختیار کر لے، کوئی بندوبست نہ کر لے ایسا، تو اس لیے ان کو جو ہے چھپائے رکھا ہے. وہاں پر حلف لیا گیا کہ جو ہے ان کا جو ہے باہر نہیں بتایا جائے گا. یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر ہی حلف ہوا ہے. یہی آپ ہاتھ چاہتے ہیں نا، میں نے دے دیا آپ کو. تو اس پہ جو کنکلوژن ہے اس کا حکم ہمیں اجازت تھی کہ ہم بات بتا دیں. اور اب وی ہوپ، میں نے تو اصل میں یہ پوچھا ہی نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا یو آر سیٹسفائڈ ود دا ریزلٹ.
दिल पे मैं हाथ तो रख के सेटिस्फाई होऊंगा जब बाकी पकड़े जाएंगे तो, ठीक, बाकी के लोग। यू आर नॉट सेटिस्फाइड? नहीं, ये नहीं कहें, जितना है उतना मैं सेटिस्फाइड हूँ। थोड़े से सेटिस्फाइड, जो रह गया है परसेंटेज में बात करें हम, जी परसेंटेज में बात करें कि कितने फीसद सेटिस्फाइड? ऐसे नहीं इम्तिहानों में डालते ना। अच्छा, मैं, मेरे पास हो सकता है कोई लोगों से ज़्यादा ही चीज़ें हो, ठीक, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक, आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कहा कि इज दी मर्डर, ये कातिल है, ठीक, और उसने भी कहा ये अकेला ही कहता है। जब पर्चा हुआ तो हुआ, तो दैट वाज माय विजन, ठीक, दैट वाज द नॉलेज व्हिच आई सर आप इशारों में बहुत बड़ी बातें बता जाते हैं, राइट है। मैंने लेकिन ये हम समझें कि अगर भुट्टो साहब को इंसाफ मिलेगा, आपकी हुकूमत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी इंसाफ मिल जाएगा इसी टर्म में? हमारी देखें, हमारे ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ, हमारा कैरियर, हमारा सब कुछ जो है, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ना, उनकी लेगेसी के साथ ही वो बसता है। ठीक, हम तो नस्ल दर नस्ल के मुसाफिर हैं। हमारे बच्चों ने अभी बिलावल के साथ जाने आगे, जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो सरदारी, हमारे बच्चों ने इसी लेगेसी को आगे लेके जाना है। ज़िंदगी में मैंने जो है 4 आमरीतें पाकिस्तान में आई हैं, चारों ने मुझे अंदर रखा। ठीक, कोई ऐसी आमरीत नहीं जिसने मेरे साथ तशद्दुद नहीं किया। चले इससे भी आगे चलता हूँ, और लंबी छोड़े वो अच्छा नहीं लगता अपनी, ठीक है, नहीं आप बताइए, बिल्कुल, ठीक, ठीक, बयान करना अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से मैं कब चाहूँगा कि बीबी के कातिल बेनकाब ना हो, ठीक, कि मेरे बच्चे जो हैं फिर मुसीबत में किसी जंग में मुब्तला हो जाए। राइट, मैं तो चाहूँगा ये कातिल अपने अंजाम पे पहुँचे, अंजाम पे पहुंचे। मैं चाहूँगा पाकिस्तान आपका वोटर असल में ये सुनना चाहता है कि आपकी मौजूदा हुकूमत में उसका भी इंसाफ या नतीजा कंक्लूजन आ जाए। मैं तो समझता हूँ कि इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई रास्ता ही कोई रास्ता नहीं है। सर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो ये है कि पीपल्स पार्टी जब से हुकूमत में आई है, हमने देखा है जुडिशरी के साथ अनकंफर्टेबल रही है, कोई रिलेशनशिप अनकंफर्टेबल रहा है, चाहे वो 2 ओहदों का मामला हो, चाहे वो NRO का मामला हो, चाहे वो बेशुमार और हो। आपको लगता है कि ये बाबर अवान साहब के इस्तीफ़ा देने से शायद कोई सुलह सफाई होने जा रही? देखिए, पहली बात तो ये अनफॉर्चुनेट ज़रूर है, उसमें थोड़ा सा देखें ना, एक थोड़ी सी बैकग्राउंड भी आ रही है। उस बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा सा इस किस्म का शायद इम्प्रेशन मिलता होगा, ठीक है तो सही। लेकिन एक बात अपनी जगह पर है कि देखें, आफ्टर ऑल ये आइन किस लिए होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मकसद क्या है? देखें ना, अगर तो हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना हो और फिर तो इस किस्म का क्लैश या अनकंफर्टेबल एक दूसरे से होना, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है और अगर उसके बावजूद भी इस किस्म की बात होती है, तो मैं समझता हूँ ये हमारी नालायकी है। इसमें हम किसी और को इल्जाम, अच्छा, नालायकी किसकी होगी? जुडिशरी की होगी या नहीं सर, देखो मैं तो हमारी कह रहा हूँ ना। देखें ना, क्योंकि देखें, अगर कोई भी ऐसी, अल्लाह ना करे, कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो सफ़र तो सब ने करना है ना, ठीक है ना जी। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो है, मेरा ख्याल है इसका एक आसान सी बात है, और आसान सी बात है रूल ऑफ लॉ, जो हम में से हर कोई कहता है। तो जब हम कहते हैं तो हमें उसको मानना भी चाहिए, राइट। सो वी हैव टू टेक अ स्मॉल ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद आते हैं, जाइएगा नहीं।